بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں ایس ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالمتین آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین محترم عمران خان صاحب موجود ہیں. آپ عمران خان صاحب کو روزانہ مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویوز سنتے رہتے ہیں، لیکن آج کا انٹرویو اس حوالے سے منفرد ہے کہ ہم کچھ ایسے سوالات محترم عمران خان صاحب سے کرنے جا رہے ہیں جن کے جوابات لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن وہ سوالات عموماً خان صاحب سے کیے نہیں جاتے. خان صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کی کافی مصروفیت ہے. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں عاطف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا. شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں. ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عاطف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے، بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے. تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی، میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا. میں کلیئر کر دوں، میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہے مسلمان. اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. اور جب قرآن جو چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پہ کہ آخری نبی کون تھے، تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں 1974 کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا. آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں، کچھ ریکارڈنگز چلائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں آ کے ان لوگوں کو مسلمان ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ان کا اس طرف ذہن ہے عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ کریں. لیکن پہلے ایک چیز کلیئر کر لیں، عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے، نہ وہ اس کو اتنا شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. میں بلکہ ایمان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں، نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی. میرا ایمان کہتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرو، اور وہ صرف آپ سیاست میں آ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ظالم ہے، چوری کرتے ہیں پیسہ، غریب کر رہے ہیں، لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا، جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے. اور جو ہمارے تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی، سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاست تھی، اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو ماڈل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم آ کے تو یہ چینج کر دیں گے، کوئی قانون چینج کر دیں گے، بالکل غلط بات ہے یہ. ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان، رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے، عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے. تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں. یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر. لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. اس شک کو آپ آ کر بالکل نہیں چاہتے؟ جی نہیں. اس کے بعد ایک ضروری سوال یہ ہے کہ کے پی کے میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت سے نوازا ہے، لیکن کے پی کے میں کچھ تحفظات ہیں لوگوں کو. کے پی کے نصاب میں کافی ساری ریسنٹلی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس پہ جماعت اسلامی، آپ کی حلیف جماعت سمیت بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں. اس میں خصوصاً یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین کے ناموں کو نکال کے اس کی جگہ راجہ دہر اور خان عبدالغفار خان کو ڈالا گیا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا؟ یہ پچھلی گورنمنٹ نے ڈالا ہوگا. یہ ہم تو جماعت اسلامی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، یہ چیزیں کہی گئی تھی اور ہم نے بالکل کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر. میں نے دیکھا نہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی لیکن مجھے اتنا پتا کہ جماعت اسلامی اور ہم ایک ہی پیج پہ تھے اس کے اوپر.
آپ پاکستان کے ان چند سیاستدانوں میں سے ہیں جو اپنی تقریر کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں اور اپنی تقریر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور دور اصحاب کی مثال دیتے ہیں، جبکہ لبرل جو لوگ ہیں وہ آپ کو بغیر داڑھی کے مولوی کہتے ہیں، اور علماء حضرات کچھ جو ہیں وہ آپ کو لبرل کہتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوتے ہیں؟ علامہ اقبال کو بھی ان کا ایک شعر ہے کہ یعنی وہ ایک یہ تھا کہ مجھے صاحب تنگ نظر مجھے کافر کہتے ہیں اور انگریز مجھے مسلمان کہتا ہے. ان کا بھی اسی طرح ہی. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک طرف سے مجھے کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہودی لابی ہے، اور دوسری طرف سے طالبان بنا دیا ہے. اصل میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، میں انسان ہوں، میرے سے کمزوریاں ہوں گی، اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو قرآن ہمیں کہتی ہے کہ اپنی زندگی کا ایک رول ماڈل ہے وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کے اوپر جو میں نے پوری اسٹڈی کی ہے اس کے اوپر اپنی زندگی گزارتا ہوں. جو چیز میں کہتا ہوں کوئی نہ پبلک کے لیے کہتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. جو بھی میں بات کرتا ہوں، جب میں ان کو کہتا ہوں، اقبال کا جو شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا اور شجاعت کا، یہ کوالٹیز یہ علامہ اقبال نے ساری قرآن سے ہیں. یعنی قرآن شریف کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اقبال کی جتنی شاعری ہے وہ قرآن کے بیچ میں سے ہے. تو میں جو بھی بات کرتا ہوں میں اس لیے نہیں کہتا کہ مجھے کوئی ووٹس چاہیے یا میں وہ کہتا ہوں جو میرا ایمان ہے. میں نے اپنی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہ کیسے میری طرح کا آدمی ایمان کی طرف آیا اور کیا میرے پر، تو میں نے اور اقبالیات کے اوپر پورا کہ واپس ہمیں اگر اپنے بچوں کو ہم نے صحیح معنی میں ان کی تربیت کرنی ہے تو رول ماڈل ہے اس ملک کا علامہ اقبال، جن کی نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو میرا ایمان نہیں ہے. ایک سوال بہت ضروری ہے کہ تمام مسالک کا اور تمام جماعتوں کا پوری دنیا میں اس چیز پہ اتفاق ہے کہ سودی نظام جو ہے وہ معاشرت کی بربادی کی ایک وجہ ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں اس کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے. آپ کا اس حوالے سے کیا ویژن ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اقتدار دیتے ہیں تو آپ اس ملک سے سودی نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ پوری کوشش کریں گے جی. میں آپ کو، لیکن اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو ماڈل بھی بنانا پڑے گا، لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے. جاپان کے اندر 0.5% ہے سود، 0.5% ہے. یہاں سود دیکھیں کتنا ہے، لوگ مر جاتے ہیں سود دے کے، تباہ ہو جاتے ہیں. اور میں بالکل اس میں بلیو کرتا ہوں. یہ جو گھر بیٹھ کے پیسہ بنانا سود کے اوپر، یہ ایک انسان کو ختم کر دیتا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، اور میں بالکل اس کے خلاف ہوں. لیکن اس کا جب تک ایک آلٹرنیٹیو ماڈل ہم ڈیولپ نہیں کرتے، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بس ایک دو مختصر سوالات آپ سے کرنے ہیں. آپ کی جماعت یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کا دعویٰ بھی کرتی ہے. ایک یوتھ ہے جو کالج، یونیورسٹیز اور اسکول میں ہے، ایک دوسری یوتھ ہے جو مدارس میں ہے. آپ نے کالج اور یونیورسٹیز کی یوتھ کو تو فوکس کیا، آپ وہاں جاتے ہیں، لیکچرز بھی دیتے ہیں یونیورسٹیز میں، لیکن آپ نے دوسری طرف اس یوتھ کو نظر انداز کر دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں گیا ہوا ہوں تین مدارس میں گیا ہوں 2-3 سالوں پہ، بلکہ میں گیا ہوں ابھی 1 سال پہلے دارالعلوم کراچی میں گئے تھے، حقانیہ میں گئے تھے، کوڑا جی. لیکن دیکھیں، میں یہ کوئی انٹینشنل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نظام ہونا چاہیے. سب بچوں کو انگریزی بھی پڑھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. تو ظاہر ہے چائنیز سیکھنی پڑنی تھی، تب چائنا آگے تھا ہمارے سے. تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ سب کو انگریزی پڑھائیں، سب کو پڑھائیں اور سب کو سائنسز پڑھائیں. اور آپ یقین کریں کہ میں پڑھا تھا 1815 میں جو 2 مدرسے تھے دلی کے اندر، وہ انگریزوں نے جو بنایا ہوا تھا دہلی کالج، اس سے بہت اونچی سٹینڈرڈ تھی. ہمارے مدارس کی آج سے 200 سال پہلے انگلینڈ کے آکسفورڈ کیمبرج کی سٹینڈرڈ تھی. یہ G.W. لیٹنر ہے، وہ لکھتا ہے کہ مدارس کی آکسفورڈ کیمبرج کی سٹینڈرڈ تھی. تو ہمیں اس کو بھی، اس میں ہر قسم دیکھنا، مدارس میں بچے جاتے ہیں، ان کو پریپیئر کریں کہ 21ویں صدی میں بھی جائیں. ان کو ہر قسم سائنسز بھی پڑھائیں، انگریزی پڑھائیں اور علم پڑھائیں. اور جتنا زیادہ آپ کی قرآن تو اللہ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنی بہتر سمجھ سکتا ہے قرآن. یعنی جتنی اس کی وسیع. میں جب قرآن شریف پڑھی آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، تو جو اب میں پڑھتا ہوں مجھے اس پہ اب اور معنی نظر آتے ہیں 25 سال پہلے. اور اس کا مطلب جتنا میرا بڑا ہوتا جاتا ہے ویژن، اتنی اس میں اسی آیت میں اور معنی نظر آتے ہیں. تو اس لیے
جتنا آدمی پڑھتا ہے اور دین جتنا، قرآن کی ایک آیت ہے کہ جتنا انسان کا پڑھا لکھا انسان ہو، وہ جب یہ پڑھے گا اسے پتا ہوگا کہ سچ ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہی سلیبس ہونا چاہیے اور بچوں کو آئیڈیل ہے کہ سب کچھ پڑھانا چاہیے. غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ فاصلہ ہے، اگر اس کو کم کرنے کے لیے ہم اگر اپنا کردار ادا کریں، آپ کو کہیں انوائٹ کریں علماء کے ساتھ میٹنگز کے لیے، کیا پانا چاہیں گے؟ بالکل کریں، اور میں بالکل آپ کو ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ دیکھیں یہ فاصلے غلط ہوتے ہیں، یہ کلچر کو بنا دیتے ہیں. انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا ہوں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی فاصلہ ہے، حالانکہ میں شروع میں نہیں تھا زیادہ، وہ تو اللہ کہتا ہے میں کبھی جب بھی چاہوں کسی کو سیدھے راستے پر لگا دوں، اس کا کرم ہے کہ مجھے ایمان دیا. ایک وجہ وہ بھی ہے فاصلے کی، ہم جو سوچتے ہیں اور جو میں نے لوگوں سے بات کی آپ سے انٹرویو سے پہلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے جلسوں میں میوزک کا، ناچ گانے کا. اس وجہ سے ہمارا ناچ گانا کیوں ہے؟ ساری یا قوالیاں ہوتی ہیں، ملک کے ترانے ہوتے ہیں، اللہ ہو ہوتا ہے، مائیں آتی ہیں، بچے آتے ہیں، یعنی یہ میری بہنیں آتی ہیں، میری بہن ایک چھوٹی تبلیغ کرتی ہے تو وہ آتی ہے بیٹھتی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے. چلیے بہت شکریہ.